نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو ان جلنے والوں سے مرو گے یوں ہی جل جل کر، کہو تم جلنے والوں سے الحمدللہ حمد الشاکرین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صدق نبینا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور چند ایک تشریحی نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس معاشرے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، عرب کا وہ معاشرہ جنگ و جدال کا میدان بنا ہوا تھا۔ وہاں رہنے والے قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اور ان کے لڑنے جھگڑنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی چشمے پر پانی پینے سے جھگڑا شروع ہوا ہے تو نسلوں تک وہ جھگڑا جاری رہتا تھا، اور سینکڑوں لوگ اس ایک پیالہ پانی کے لیے جو جھگڑا شروع ہوا
اس کی نظر ہو جاتے تھے اور قتل ہو جاتے تھے۔ انسانی جان کی کوئی قدر نہیں تھی اور لوگ ظلماً ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لائے تو آپ نے اس لڑائی جھگڑے والے معاشرے کو امن والا معاشرہ بنا دیا ہے، سکون والا معاشرہ بنا دیا ہے۔ پہلے اس معاشرے میں انسانی جان کی قدر نہیں، اور اب تبدیلی اتنی آئی کہ ایک محرم نے، احرام باندھے ہوئے شخص نے کبوتر اڑایا، کبوتر اڑ کے جہاں بیٹھا وہاں ایک سانپ تھا، اور سانپ نے اس کبوتر کو ڈنگ مار لیا، کبوتر مر گیا۔ تو جس نے کبوتر اڑایا تھا وہ حاجی آ گیا سیدنا عثمان غنی کے پاس اور عرض کرنے لگا مجھے مسئلہ بتائیں کہ میرے اڑانے کی وجہ سے کبوتر مرا ہے تو شرعی طور پہ میرے اوپر کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟ نہ میں اسے اڑاتا تو نہ ہی اسے سانپ ڈنگ مارتا۔ ذرا اندازہ کریں کہ پہلے اس معاشرے میں انسانی جان کی قدر نہیں تھی، اور اب حالات یہ ہیں کہ ایک کبوتر کو بھی اگر وہ اڑاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کی نظر میں جانوروں کو بھی ایک حفاظت ہے۔ یہ تبدیلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پیدا ہوئی ہے۔ جان کی حفاظت کا یہ تصور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے لوگوں کو ملا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نعمت کے سبب سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اپنے فیض نظر سے اس معاشرے کو جو لڑائی جھگڑے والا معاشرہ تھا امن اور سکون والا معاشرہ بنا دیا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اپنی اقدار کو کھو چکا ہے، انسانی جان کی قدر نہیں رہ گئی، موت ننگا رقص کر رہی ہے۔ آئیں اس معاشرے کو اگر امن اور سکون والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال کریں، ان تعلیمات کو اپنائیں جو حضور نے عطا فرمائی ہیں۔ آج بھی اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو حضور کی تعلیمات کو اپنانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم صحیح معنوں میں حضور کی تعلیمات کو اپنا لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آئیں ذرا حضور کے ارشادات عالیہ سے، جن ارشادات کی برکت سے وہ معاشرہ امن والا معاشرہ بن گیا، آئیں ان ارشادات کو سمجھیں اور انہیں اپنائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ لوگوں نے اکثر اس کو سنا ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہاں کس چیز کی نفی ہے؟ کیا نفس ایمان کی نفی ہے یا کمال ایمان کی نفی ہے؟ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کی ہے، تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے
کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ لیکن احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ کافر اس وقت ہوگا جب وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں، تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے مسلمان ہے، عمل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے۔ اور اگر عقیدہ خراب ہو گیا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں نفی اس بات کی ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کا بھی پیغام ہے کہ اسلام صرف اعلان کرنے کا نام نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اب کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فرض نہیں، بلکہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس پر کچھ ایمان کے تقاضے بھی ہیں۔ اگر وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو کامل مسلمان ہے، اگر نہیں ادا کرتا تو مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہے اور گناہوں کے عذاب کا مستحق ہے۔ اسلام صرف اعلان کر دینے کا نام نہیں، بلکہ ان تقاضوں کو بھی سمجھیں جو اسلام ہمارے اوپر عائد کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق اپنے ماننے والوں پر فرض کرتا ہے، لاگو کرتا ہے۔ اس حدیث میں حقوق العباد کا ذکر ہے کہ مومن سے ایک دوسرے مومنوں کو، دوسرے اہل ایمان کو اذیت نہیں پہنچتی، حقوق العباد کا ذکر ہے۔ اور حقیقت میں اس حدیث میں حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ کے فرض کرنے سے ہی فرض ہوئے ہیں۔ تو جو بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ جس کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں نے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو یقیناً وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا۔ جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی فکر کرے گا اور انہیں ادا کرے گا تو پھر وہ کامل مسلمان شمار ہوگا۔ ایک اعتراض جو اس حدیث مبارکہ پہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث پاک میں زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، من لسانہ ہی و یدہ ہی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پیروں کا تو ذکر نہیں، سر کا تو ذکر نہیں، تو کیا صرف اس بات سے منع کیا گیا کہ ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ اور پیروں سے مار سکتے ہو؟ کیا صرف اس بات کا پیغام ہے کہ تم زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ اور آنکھوں سے گھور سکتے ہو؟ گھور کے بھی کسی کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض اس حدیث پاک پہ کیا جاتا ہے کہ حدیث میں تو صرف دو اعضاء کا ذکر ہے، ہاتھ اور پیر، ہاتھ اور زبان، پیروں کا ذکر نہیں، آنکھوں کا ذکر نہیں، سر کا ذکر نہیں، تو کیا باقی اعضاء سے اذیت پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر ہاتھ اور زبان سے اذیت پہنچائی جاتی ہے، اس لیے اس حدیث میں ان دونوں کا ذکر آیا ہے، ورنہ جہاں تک حدیث کے پیغام کا تعلق ہے تو اس حدیث مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ اب وہ اذیت کسی بھی عضو سے ہو، چاہے پیروں سے ہو، چاہے سر سے ہو، چاہے آنکھوں سے گھور کے ہو، اصل میں جو منع کیا گیا ہے وہ اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ دو اعضاء کا ذکر تو عموم کی وجہ سے ہوا ہے کہ عام طور پہ بندہ ہاتھوں سے اذیت پہنچاتا ہے،
یا زبان سے اذیت پہنچاتا ہے. اس لیے ان دو اعضاء کا ذکر ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں جو اس حدیث پاک کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتا. اذیت کی نفی ہے، اذیت سے روکا گیا ہے، اذیت سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی اذیت پہنچا رہا ہے تو وہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہو جائے گا کہ اس کا ایمان کامل نہیں. کامل ایمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. اور اذیت کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ دل تھام کے سنیں کہ حضور نے اذیت پہنچانے کا کیا شریعت میں مقام بیان کیا ہے کہ اذیت جو پہنچا رہا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اس اذیت کی معافی مانگ لینی چاہیے یا اس کا بدلہ دے دینا چاہیے. ذرا دل تھام کے حدیث مبارکہ سنیں. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں، بیمار ہیں، جس علالت میں حضور کا وصال ہوا ہے. وصال سے چند روز پیشتر صحابہ کا اجتماع ہے، صحابہ حاضر ہیں اور حضور فرماتے ہیں صحابہ اگر میں نے کسی موقع پر تم میں سے کسی کو اذیت دی ہے تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو. میں اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرتا ہوں. اگر میں نے کسی کو اذیت دی ہے تو تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. میں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا کہ میں کسی کو اذیت دے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. حالانکہ حضور کا مقام ایسا ہے کہ حضور گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہیں. حضور گناہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا فرمائے. پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی کو اذیت پہنچی ہے تو گویا حضور امت کی تربیت فرما رہے ہیں. یہ ارشاد گرامی امت کی تربیت کے لیے فرمایا اگر مجھ سے کسی کو اذیت پہنچی ہو تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب حضور آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی سے صفیں سیدھی کر رہے تھے، میرے پیٹ پہ چھڑی لگی تھی، مجھے اذیت ہوئی تھی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کانپ اٹھے ہیں کہ یہ عکاشہ کو کیا ہو گیا جو اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں سوچتا ہوں سیدنا صدیق اکبر پہ کیا کیفیت گزری ہوگی، حضرت فاروق اعظم پہ کیا کیفیت گزری ہوگی جب انہوں نے یہ سنا کہ عکاشہ کھڑا ہو گیا بدلہ لینے کے لیے. اور جناب عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اذیت پہنچی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے چھڑی منگوائی اور فرمایا لو عکاشہ تم مجھ سے بدلہ لے لو. جناب عکاشہ نے چھڑی پکڑ لی ہے اور حضور کے قریب بھی ہو گئے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ ننگا تھا اور اس وقت آپ کے شکم اطہر پہ کپڑا ہے. حضور آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں تاکہ میں اس طرح بدلہ لے سکوں جس طرح مجھے چھڑی لگی تھی. امہات المومنین اپنے حجروں میں تڑپ اٹھی ہیں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی ہیں کہ یہ عکاشہ کو کیا ہو گیا ہے. ایک تو حضور اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء، ایک امتی ان سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ حضور علیل ہیں، طبیعت مبارک ناساز ہے، حضور علالت میں ہیں. کیا اس حال میں عکاشہ حضور کو چھڑی مارے گا؟ امہات المومنین تڑپ رہی ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ عکاشہ کو کیا ہو گیا ہے. پر میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم خاموش رہو، میں عکاشہ کو بدلہ دینا چاہتا ہوں. میں اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا کہ کسی کی اذیت اپنے سر لے کے جاؤں. امت کی تربیت فرما رہے ہیں
اور جناب اوکاشا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں تاکہ میں اس طرح بدلہ لے سکوں جیسے مجھے چھڑی لگی ہے۔ قربان جائیں حضور کے اخلاق عالیہ، قربان جائیں رحمت للعالمین کا کردار۔ حضور نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹا دیا ہے۔ حالانکہ حضور چاہتے تو فرماتے اوکاشا کو پکڑ لو، اوکاشا کو سزا دو، اوکاشا کو گرفتار کرو، صحابہ پکڑ لیتے، لیکن حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا آؤ اوکاشا مجھ سے بدلہ لے لو۔ جو ہی حضور نے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا ہے، جناب اوکاشا دوڑ کے آئے ہیں، حضور کے شکم اطہر کو چومنے لگ گئے ہیں، بوسہ دیا ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ میرے ہونٹ آپ کے جسم اقدس کو چوم لیں اور میرے اوپر آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ حضور میں